بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد، سحری اور پھر فجر کتنی خوبصورت ہو جاتی ہیں یہ رمضان کی راتیں۔ تہجد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن رمضان میں تہجد کی دعاؤں کی قبولیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے رمضان میں آپ تہجد آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ سحری میں اٹھ کر آپ تہجد کی نماز ادا کر لیجئے اور اپنے لیے بہت ساری دعائیں کیا کیجئے، کیونکہ یہ رمضان ہمارے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے جس میں ہماری ہر دعا قبول ہوگی، اور دعا تہجد پڑھ کر مانگی جائے وہ دعا تو ہر حال میں قبول ہو کر ہی رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سبھی کو اس رمضان تہجد جیسی لاڈلی عبادت نصیب فرمائے۔ اس لیے سحری سے پہلے تہجد پڑھنے کی کوشش کیا کیجیے، کیونکہ رمضان میں تہجد اور بھی زیادہ لاڈلی عبادت ہو جاتی ہے۔ رمضان کا ایک ایک سجدہ بہت قیمتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس رمضان تہجد کی نماز کیسے پڑھیں۔ اس سے پہلے میں اس نماز کی شان آپ کو بتاؤں۔ ماشاءاللہ یہ نماز کتنی زیادہ پاورفل ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس کے ذریعے انسان ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ نماز ہے جس میں بندے کی دعائیں 99% قبول ہوتی ہے۔ یہ نماز رات کی تہائی حصے میں پڑھی جاتی ہے۔ تہائی مطلب آدھی رات کا حصہ، جب سارا عالم سو رہا ہوتا ہے۔ اس وقت رب کریم کی رحمت پکارتی ہے کوئی جو اپنی میٹھی میٹھی نیند کو قربان کر کے مجھے یاد کرے، میری عبادت کرے، تو اسے میں وہ عطا کر دوں جس کا وہ مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ جب آپ رمضان المبارک میں سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے فجر کی نماز سے 30 منٹس پہلے اٹھ کر آپ تہجد پڑھ لیں۔ تہجد کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جیسے تہجد کی نماز فرض نماز نہیں، بالکل ویسے ہی اس کی رکعت کی کوئی بھی تعداد لازم نہیں ہے۔ یعنی آپ کم سے کم 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت بھی، لیکن آپ اتنی رکعتیں ہی پڑھیں جو آپ اچھی طریقے سے پڑھ سکیں، اور شروع میں 4 رکعت ہی کافی ہوتی ہیں تاکہ آپ کو یہ مشکل نہ لگے۔ تہجد کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھیں؟ تہجد کی نماز میں آپ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، اس لیے آپ کو کوئی خاص صورتیں نہیں یاد کرنی پڑتی۔ آپ چھوٹی صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور بڑی صورتیں بھی۔ آپ نے فجر کی نماز سے 40 منٹ پہلے اٹھ کر وضو کر لینا ہے اور تہجد کی نیت کر کے نماز شروع کر دینی ہے۔ آپ نے اتنی ہی رکعت پڑھنی ہے جتنی آپ آسانی سے پڑھ سکیں، اور سجدوں کو لمبا کرنا ہے، نماز کا مزہ لینا ہے۔ جو بھی صورتیں آپ کو زبانی یاد ہو وہ ساری کی ساری آپ نے پڑھنی ہے، اور اگر نہیں بھی یاد تو قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھ لینی ہے۔ 2 رکعت کر کے نماز پڑھنی ہے۔ بس یہ 40 منٹ آپ کی ساری زندگی بدل سکتے ہیں۔ آپ کو زندگی میں کتنی ہی پریشانی کیوں نہ ہو، آپ کا دل جب بھی بے چین ہو، آپ نے نماز تہجد پڑھ لینی ہے، اور پھر دیکھنا ہے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دے گا، اور کیسے آپ کی یہ قربانی آپ کو کتنی ان گنت قربانیوں سے بچا لے گی۔ تہجد ناممکن کو ممکن کرنے والی عبادت ہے۔ یہی تو وہ نماز ہے جس میں ہم اپنی ساری خواہشیں پا لیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ وہ عبادت ہے جس کے ذریعے بندے کو اپنے رب کی حقیقی محبت نصیب ہوتی ہے۔ یہ وقت سب سے خوبصورت وقت ہو جاتا ہے جب بندہ اور اس کا رب تنہائی میں ملتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو رات کے کالے اندھیرے کو دنیا کا سب سے خوبصورت اندھیرا بنا دیتا ہے۔ اس وقت لب نہیں آنکھیں باتیں کرتی ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا چھلکنا، اللہ تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ کر، ہاتھ پھیلا کر باتیں کرنا، وہ جو لمحے ہوتے ہیں ان کا احساس بھی انہی نصیب ہوتا ہے جنہیں وہ چنتا ہے۔ تہجد ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا، یہ تو وہ کرم ہے جو کسی پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ دولت نصیب ہو تو اسے اچھے سے گزاریں، کم سے کم 4 رکعت تو ضرور ادا کیجیے تہجد کی۔ تہجد کے لیے بیسٹ ٹائم فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے کا ہوتا ہے۔ تہجد کی کم سے کم 4 رکعتیں ہوتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہوتی ہیں۔ تہجد کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر آتا ہے اور اپنے بندوں کو پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ سبحان اللہ، جب خود رب کریم ایسے فرمائے گا اور ہم سے سوال کرے تو کیا وہ عطا نہیں کرے گا؟ اللہ تو بن مانگے اتنا دیتا ہے۔ سوچئے جب وہ خود پکار کر پوچھے کسی کو کچھ چاہیے، اس وقت کیسے دعائیں قبول ہوتی ہوں گی۔ مانگتے رہیں، یقین کریں کرشمات روز ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ سبحانہ تعالیٰ مل جاتا ہے،
اور جب اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے تو سب مل جاتے ہیں۔ جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، اس کہانی کو اللہ پاک کیسے ادھوری چھوڑ سکتا ہے؟ تہجد کی برکت سے رد کی ہوئی تمام دعائیں پوری ہو جائیں گی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ تو اگر درد رات میں سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر باری ہے۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی اتنا ہی پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ تہجد میں جاگنے والے کو چاہیے سونے والوں کے لیے دعا کرے، ملنے والے کو چاہیے بچھڑنے والوں کے لیے دعا کرے، کامیاب ہونے والوں کو چاہیے ہارنے والوں کے لیے دعا کرے۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ ابھی تمہیں تمہاری یقین کے موضوع دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہیں۔ اتنا سکون ملتا ہے نا جب آپ کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں اور آپ کا دل کہے صبر رکھو، اللہ کی رحمت کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا۔ آپ کے دل میں تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ تہجد کی نماز اتنی قیمتی ہے، مگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہ پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ تہجد میں کی گئی دعا بند ہوئے سب دروازے کھول دیتی ہے۔ تہجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ سے ملا دیتا ہے۔ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں؟ دعائیں مانگنے کے کچھ اہم اصول: بالکل صاف نیت کے ساتھ دعا مانگیں، دعا کے شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھنا نہ بھولیں، صدقہ لازمی کریں، اللہ کے مانگنے کے بعد کسی انسان سے نہ مانگیں، اپنے لیے دعا مانگنے سے پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگیں، کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے شکر گزاری کریں، پوری توجہ کے ساتھ دعائیں مانگیں تاکہ لگے کہ آپ کے لیے دعا واقعی اہم ہے۔ تہجد کی نماز پڑھیں، کبھی بھی مایوسی کے الفاظ زبان سے ادا نہ کریں، کبھی بھی لوگوں سے یہ نہ کہیں میں نے دعا مانگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، کبھی بھی دل میں یہ شک نہ رکھیں کہ پتہ نہیں اللہ میری دعا قبول کرے گا بھی یا نہیں، کبھی بھی ضد میں آ کر دعاؤں کا تسلسل نہ توڑیں، استخارہ کریں، ذکر و اذکار کریں، اپنی دعاؤں پہ ثابت قدم رہنا سیکھو، کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اپنے یقین میں شک نہیں لاتے۔ آپ کی دعائیں صرف دنیا میں آپ کی مدد نہیں کرتی، بلکہ آپ کی دعائیں آخرت میں بھی آپ کی مدد کرتی ہیں، کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ہمارے اللہ کو پکارنے کی کثرت کا شمار ان اعمال میں ہوتا ہے جو اجر و ثواب کے حقدار ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کا اللہ کو کثرت کے ساتھ پکارنا ہی آپ کو جنت تک لے جائے۔ تو دعائیں مانگتے رہیں اور اللہ کا حمد و ثنا بیان کرتے رہیں، کیونکہ دعائیں مانگنے کا اجر کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا، پھر دعا قبول ہو یا نہ ہو، کیونکہ دعائیں مانگتے ہوئے آپ صرف اپنی خواہش نہیں مانگ رہے ہوتے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم بھی مان رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، سو آپ کو اپنی دعا بھی ملے گی اور اپنے رب کا حکم ماننے کا صلہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تہجد میں کی گئی ہر دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، تو اپنے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ تہجد کی دعائیں: لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے۔ جب تم تہجد کے وقت اپنے بستر کو چھوڑ کر سجدے میں جاتے ہو تو اللہ تمہارے اس عمل سے بے حد خوش ہوتا ہے۔ یہ وہ قیمتی لمحہ ہے جب تمہاری دعائیں بغیر کسی رکاوٹ کے سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اس لیے تہجد کو کبھی ترک نہ کرو، کیونکہ یہی وہ عبادت ہے جو تمہارے لیے بے شمار رحمتوں، برکتوں اور کامیابیوں کے دروازے کھولتی ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، جو لوگ مشکلات اور غموں میں گرفتار ہیں، ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے میرے مولا، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما اور ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے اور اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ جن دعاؤں کو لوگ ناممکن سمجھتے تھے، میں نے وہ بھی دعائیں تہجد میں قبول ہوتی دیکھی ہیں۔ دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے، تاکہ تمہیں محبت کے بدلے محبت مل سکے۔ تہجد کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دعائیں بھی قبول کر لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دینے میں نہیں۔ وہ تو قبولیت کے امکانات تب بھی رکھتا ہے جب تمہاری نظر میں تمہاری کہانی مکمل ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اور تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے اور کبھی کبھار تو لمحوں میں۔ جو آنسو تمہارے تہجد کے وقت اللہ کے سامنے بہائے جاتے ہیں، ان کا برم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ ہے نا، وہ سب سنبھال لے گا۔ اور آخر میں میری آپ سب کے لیے دعا ہے، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اے میرے پروردگار، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے مالک مولا، اے کل کائنات کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجاتوں کو پورا فرما میرے مولا۔ ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے میرے مولا۔ جتنے میرے بہن بھائی پریشان ہیں، اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور آپ سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔